اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ کی اچانک پکڑ وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے تو ضمیر ہی مار دیے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ حق تنقید تمہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباشی اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس حوصلہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ علم رکھنے والوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والوں سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس نہ دل ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ یقین مانے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرنا جو بول کر نہیں دی جاتی۔ مجھے عزت میرے خدا نے دی ہے، کسی کو برا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مشکل وقت سب رشتوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے، روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔